اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 7 کا لیکچر نمبر 12 کرنا ہے۔ ہمارا دوسرا باب چل رہا ہے اور اس کا پہلا لانگ کوشچن ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو لیکچر میرا ہوا اس میں ہم نے ڈسکس کیا اس سوال کا جو حصہ تھا پانی پت کی دوسری جنگ اور بیرم خان کی معزولی۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ و استحکام میں اکبر کا جو کردار ہے اس میں دوسری چیز ہے اکبر کی فتوحات۔ اکبر نے کن کن علاقوں کو فتح کیا، کس طریقے سے اس کو جو مغلیہ سلطنت تھی اس کو پھیلایا، ٹھیک ہے جی، اور کس طریقے سے استحکام حاصل کیا، یہ چیز آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے جو علاقہ فتح کیا گیا وہ ہے امبر، ٹھیک ہے جی، امبر جس کو جے پور بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، امبر، ٹھیک ہے جی۔ امبر کو اکبر نے 1562 میں فتح کیا، اور یہاں پر کس طریقے سے فتح کیا اس نے کہ یہاں پہ جو راجہ تھا بہاری مال، ٹھیک ہے، بہاری مل ایک راجہ تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر امبر کے اندر اس نے جو ہے وہ اکبر کی اطاعت قبول کر لی 1562 میں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا، اس نے اطاعت قبول کر لی، وہ 1562 میں پہلی جو فتح ہوئی۔ دوسری فتح گونڈوانا، گونڈوانا کا جو علاقہ تھا، اس ریاست پر ایک راجپوت عورت جو تھی اس کی یہاں پہ حکومت تھی۔ راجپوت عورت، اس کا نام تھا رانی درگاتی، رانی درگاتی۔ یہاں پر گونڈوانا کے اندر رانی درگاتی کی حکومت تھی، جو کہ اس کی جو خوبیاں تھیں بہت قابل تھی اور بہادر بھی تھی۔ اس نے اب اطاعت قبول نہیں کی، اس نے اکبر سے لڑائی کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے جی، اور لڑتے لڑتے کیا ہوا کہ رانی درگاتی کو شکست ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ روایت کیا تھی کہ جب کسی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو جب شکست ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ رانی درگاتی جو ہے اس نے بھی خود کو جلا دیا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جل مری، اس نے اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیا، مار دیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر جو اکبر نے قبضہ کیا تھا 1564 میں، 64 میں، ٹھیک ہے جی، گونڈوانا پر 64 میں 1564 میں اکبر نے قبضہ کیا تھا۔ اب تیسرا جو علاقہ ہے وہ ہے چتوڑ۔ چتوڑ کا جو علاقہ تھا، یہاں کا راجہ راجپوتوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ راجپوت جنہوں نے اکبر کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی اور اکبر کو جو ہے اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی، ان سے یہ راجہ سخت نفرت کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ جب اکبر کا جو ہے وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو ہے شکست کھاتا ہے اور اکبر کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوتی ہے، اور چتوڑ سے لے کر چتوڑ سے گجرات تک کا جو علاقہ تھا اس پر جو ہے وہ اکبر قبضہ کر لیتا ہے 1567 میں۔ 1567 میں چتوڑ سے گجرات تک اکبر کے سلطنت میں یہ علاقہ شامل کر لیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے جی بہار۔ بہار کا جو علاقہ تھا، یہاں پر جو راجہ تھا اس نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی۔ اکبر کی اطاعت کب قبول کی؟ 1568 میں، 68 میں، ٹھیک ہے جی۔ 1568 میں بہار میں
راجہ اکبر کی اطاعت قبول کر لیتا ہے۔ تاہم کیا ہوتا ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ جب اس کی وفات ہوتی ہے تو جو اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ عالم بغاوت بلند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم بغاوت جب بلند کرتا ہے تو اکبر یعنی بغاوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہاں پہ اطاعت قبول کر لی گئی۔ جب یہ راجہ فوت ہوا ہے، اس کا بیٹا آیا تو اس نے بغاوت شروع کی۔ جب بغاوت شروع کی تو اکبر نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور 1572 میں بہار کو جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا، بہار کو فتح کر لیا اکبر نے 1572 میں۔ اس کے بعد جو 5واں علاقہ ہے وہ ہے جی رنتھمبور اور کالنجر۔ رنتھمبور اور کالنجر، اس پر اکبر کو کافی جدوجہد کرنا پڑی۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد جو ہے وہ 1569 میں اس علاقے کو فتح کرتا ہے۔ 1569 میں رنتھمبور اور کالنجر کو وہ ایک طویل جدوجہد کے بعد فتح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 1570 میں بیکانیز اس کے علاوہ یعنی مصر اور جودھ پور نے کہ جو لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ جو حکمران تھے ان تینوں کے، بیکانیز، مصر اور جودھ پور کے حکمران جو تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی 1570 میں۔ 1570 میں ان علاقوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اکبر کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو چھٹی فتح تھی وہ ہے مارواڑ، ٹھیک ہے جی۔ مارواڑ کا جو علاقہ ہے اس کو 1570 میں فتح کیا گیا۔ انہوں نے اطاعت نہیں قبول کی تھی بلکہ اس یہاں کے علاقے کو فتح کیا گیا۔ اس کے بعد جو 7 ہے وہ ہے گجرات کا جو علاقہ ہے، وہاں پر اس وقت پرتگیزیوں کے جو تجارتی مرکز بنا ہوا تھا، پرتگیزیوں کا یہ جو گجرات ہے یہ تجارتی مرکز تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہاں کے جو حاکم تھے وہ بالکل نائل تھے، حاکم نائل تھے یہاں پہ جو گجرات کے اندر موجود تھے۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوا، حاکم نائل ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، سیاسی طور پر، اندرونی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیاسی طور پر جو ہے وہ حالات کشیدہ تھے، بہت زیادہ خراب تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں سے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات کا جو حاکم تھا اس کو اکبر نے اطاعت کے لیے راضی کر لیا، مگر کیا ہوا کہ جب وہ حاکم جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد بغاوت یہاں پہ شروع ہو جاتی۔ بغاوت جب شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد 1572 میں جو ہے وہ اکبر حملہ کرتا ہے اور 1572 میں فتح کر لیتا ہے گجرات کو۔ اکبر جب یہاں بغاوت شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد 1572 میں اس علاقے کو فتح کر لیتا ہے۔ اور یہیں سے 1572 میں ہی جب وہ فتح کرتا ہے تو یہاں سے اکبر کے پرتگیزیوں سے تعلقات شروع ہوتے ہیں۔ تعلقات کا آغاز ہو جاتا ہے جب یہ اکبر گجرات کا علاقہ فتح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے پرتگیزیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں جو فتح ہے جی وہ ہے بنگال۔ بنگال کا جو علاقہ تھا یہ جو ہے وہ مرکز سے دور تھا، یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات تھی، ٹھیک ہے جی، کہ مرکز سے بہت زیادہ یہ علاقہ دور تھا۔ اکثر یہاں پہ کیا ہوتا تھا، بغاوتیں ہو جاتی تھیں، بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ تو
اکبر نے یہاں پر 1576 میں اس کو فتح کیا۔ بنگال جو تھا وہ مرکز سے بہت زیادہ دور تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ بغاوتیں ہوتی تھی کہ یہاں پہ کام نہیں ہوتا، اور یہ وہ اس طرح سے بغاوتیں شروع ہوتی رہتی تھیں۔ تو یہاں پہ 1576 میں جو ہے وہ اکبر یہاں پہ حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ قابض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نامی اور آخری جو فتح وہ ہے کابل۔ کابل کو فتح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کابل کی جو فتح تھی وہ ہوتی ہے 1585 میں۔ 1585 میں اکبر کابل کو فتح کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اکبر نے کشمیر پر، اس کے علاوہ سندھ اور قندھار، دکن اور اڑیسہ، کشمیر، سندھ، قندھار، دکن اور اڑیسہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اور اس تمام فتوحات کے بعد، اس طریقے سے تمام فتح کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح اکبر نے سلطنت کو وسیع کیا اور استحکام بخشا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا آج کا سوال۔ ابھی آپ اس کو ذرا غور سے ایک بار دیکھ لیں، اسکرین شاٹ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار پھر آپ کو اس کی ریویژن کرا دیتا ہوں۔ یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا تھا، پانی پت کی دوسری جنگ اور بیرم خان کی معزولی۔ اکبر کی جو فتوحات ہیں، سب سے پہلے امبر جے پور کا جو علاقہ تھا وہ فتح کرتا ہے۔ 1562 میں یہ اکبر کے زیر تسلط آتا ہے علاقہ، اور جہاں کا جو راجہ تھا بہاری مل، اس نے جو ہے وہ اطاعت قبول کر لی۔ دوسرا گونڈوانا میں جو ہے وہ ایک عورت رانی درگاتی کی حکومت تھی، اور یہ قابل بھی تھی اور بہادر بھی تھی، اور اس نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ جب جنگ ہوئی تو اس کو شکست ہو جاتی ہے، اکبر جیت جاتا ہے اور وہ جل مرتی ہے، اور 1564 میں یہ جو حملہ ہوتا ہے، یہ جو لڑائی ہوتی ہے 1564 میں، اکبر جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر کے 1564 میں اپنی سلطنت کا حصہ گونڈوانا کو بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد چتوڑ ہے، چتوڑ سے گجرات تک کا علاقہ جو ہے وہ 1567 میں جو ہے وہ زیر تسلط ہوتا ہے اکبر کے۔ اس کے بعد بہار ہے، بہار میں 1568 میں راجہ کو جو ہے وہ اکبر منا لیتا ہے اطاعت کے لیے، اور وہ اطاعت کر لیتا ہے، لیکن جب وہ راجہ فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے وہ علم بغاوت بلند کرتا ہے، اور 1572 میں دوبارہ اکبر اس پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کر لیتا ہے۔ اس کے بعد رتنبور اور کلنجر ہے، اور ان علاقوں پر 1569 میں قبضہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1570 میں گنیز، جلمسر اور جودھ پور کے حکمرانوں نے اکبر کی اطاعت کو قبول کر لیا، یعنی یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد مارواڑ کا جو علاقہ ہے 1570 میں اس کو اکبر فتح کرتا ہے۔ اس کے بعد گجرات ہے، پرتگیزیوں کا تجارتی مرکز تھا، یہاں کے حکمران نیل تھے، سیاسی طور پر جو ہے وہ حالات کافی خراب تھے، اور اکبر نے اطاعت کے لیے حاکم کو راضی کر لیا، لیکن کیا ہوا کہ بعد میں علم بغاوت بلند ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اکبر جب حملہ کرتا ہے، اکبر کو کامیابی حاصل ہوتی ہے 1572 میں۔ اس کے بعد بنگال ہے، مرکز سے دور تھا، بغاوتیں ہوتی تھیں، اور اکبر نے یہاں پہ 1576 میں حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو کابل ہے، کابل کو 1585 میں فتح کیا جاتا ہے، اور کشمیر، سندھ، قندھار اور دکن اور اڑیسہ کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح اکبر نے سلطنت کو پھیلایا اور استحکام حاصل کیا۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آپ کا سوال۔ اس سوال کے
2-3 پارٹ ہیں، پہلا پانی پت کی جنگ ہے، پھر بیرم خان کی معزولی، اور پھر آپ نے فتوحات لکھنی ہیں، اور فتوحات میں آپ کے 9 ہیڈنگس ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔